السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 رکعت والی نماز میں اگر 3 رکعتیں جماعت سے رہ جائیں تو ان 3 رکعتوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان 3 رکعتوں میں آپ کیا پڑھیں گے، یہ چند مسائل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ 4 رکعت والی نماز یعنی جس طرح ظہر کی نماز کے 4 فرض ہو گئے، یا پھر عصر کی نماز کے 4 فرض ہیں، یا پھر اسی طرح عشاء کی نماز کے 4 فرض ہیں، ان میں سے کسی بھی نماز کی اگر 3 رکعتیں جماعت سے رہ جائیں، یا پھر میں یوں آسان کر دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچے، جماعت ہو رہی تھی، امام صاحب 3 رکعتیں پڑھا چکے تھے، آپ جماعت میں چوتھی رکعت میں جا کر شامل ہوئے، آپ نے چوتھی رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ کی 3 رکعتیں ادا کرنا باقی ہے، تو ان 3 رکعتوں کو آپ کیسے ادا کریں گے، ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ دیکھیں، آپ نے چوتھی رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، اب جب آپ قعدہ اخیر میں بیٹھیں گے، یعنی امام صاحب جب قعدہ اخیر میں بیٹھیں گے تو آپ صرف التحیات پڑھیں گے، درود شریف اور دعا نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب نماز کو کمپلیٹ کریں گے، کمپلیٹ کرنے کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے دائیں جانب، جیسے ہی امام صاحب بائیں جانب سلام پھیریں گے تو آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی 3 رکعتوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، قیام میں پہنچیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سی بھی سورت ملائیں گے جو آپ کو سورت آتی ہے، اس کے بعد رکوع اور سجود، پہلی رکعت کے 2 سجدے ادا کرنے کے بعد پھر آپ التحیات پڑھیں گے، بیٹھ جائیں گے، التحیات پڑھیں گے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں، امام صاحب کی نماز کے حساب سے یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، یعنی 1 رکعت آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ نے 1 رکعت اور ادا کر لی، تو یاد رکھیے گا کہ فرض نماز کی ہر دوسری رکعت میں قعدہ کرنا یہ ضروری ہے، تو دوسری رکعت آپ کی ہو گئی، تو اب آپ قعدہ کریں گے، التحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کھڑے ہوں گے تو پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سی بھی سورت جو آپ کو آتی ہے وہ سورت ملائیں گے، پھر رکوع اور سجود کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع اور سجود کرنے کے بعد پھر آپ کا یہ قعدہ اخیر ہوگا، اس میں آپ التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے، یعنی اگر 3 رکعتیں جماعت سے رہ جائیں تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ ظہر کا طریقہ نہیں ہے۔ ظہر کی نماز میں اگر 3 رکعتیں رہ جائیں، یا پھر عصر کی نماز میں، یا پھر عشاء کی نماز میں، کسی بھی نماز میں اگر 3 رکعتیں رہ جائیں 4 رکعت والی نماز میں، تو ان کے 3 رکعتیں جو رہ چکی ہیں ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔